ایک فون کال نے ہمیں ذہنی طور پر مفلوج کر دیا اور ہم کراچی سے بالا کوٹ کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ ایک میری چھوٹی نند اور دوسری میری بڑی نند کی بیٹی ہے، اور ان دونوں کو ابھی تک نہیں پتا کہ ایک کا بھائی فوت ہو گیا ہے اور دوسری کی بیٹی بیوہ۔ ہیلو دوستو، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، آمین ثم آمین۔ اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں دیکھنے میں، لیکن ذہنی طور پر ہم سب بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں۔ تو یہاں پر میں اپنا ولاگ اسٹارٹ کر رہی ہوں، جو کہ اس وقت سحری کا ٹائم ہے اور ہم لوگ یہاں پر سحری کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگ اس وقت سفر میں ہیں۔ پچھلے ولاگ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ شروع کے رمضانوں میں بچوں کے پیپر تھے، جس کی وجہ سے ہم سب مصروف تھے۔ تو ابھی ہم لوگ ذرا فری ہوئے ہیں پیپروں سے، تو اب انشاءاللہ ہم لوگ ایک دوسرے کی طرف آئیں گے جائیں گے، یعنی کہ افطار پارٹیاں ہوں گی، سحریاں ہوں گی، اور اچھے اچھے ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے۔ اور ہم جتنے بھی ولاگر ہیں، آپ لوگوں سے اپنے سارے وہ ولاگ شیئر کرتے ہیں جن میں ہم خوش ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم سالگرہ کے ولاگ، آنے جانے کے، شادی کے، کھانے پینے کے، پکنک کے، اور طرح طرح کے ایسے ولاگ جن میں ہم خوش رہتے ہیں اور آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اچھا لگے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی میں کوئی دکھ نہیں ہے، غم نہیں ہے، یا پھر بیماری نہیں ہے، ہم لوگ ہاسپٹل میں نہیں آتے جاتے۔ یہ سب کچھ بھی ہماری زندگی کے ساتھ لگا ہوتا ہے، لیکن ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، صرف یہ بات سوچ کر کہ ہر کوئی کسی نہ کسی بات پر پہلے سے ہی بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے، اور ہم اپنے بھی دکھ لے کر بیٹھ جائیں۔ اور اپنی زندگی کا یہ دکھ، جو کہ سب سے بڑا دکھ ہے، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ ان کی فیملی کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، بات ہے یہ پچھلے ہفتے یعنی کہ 19 رمضان کی، جب میں اپنے گھر والوں کے ساتھ گئی تھی گروسری کرنے، کیونکہ 20 رمضان کو میں نے اپنے گھر میں افطار کی دعوت دی ہوئی تھی اپنی نندوں اور اپنی جٹھانیوں کو۔ لیکن گروسری کے دوران ہی ہمیں ایک کال آتی ہے، اور کال یس کرتے ہی دوسرے طرف رونے کی آوازیں، اور ساتھ یہ بولا جاتا ہے کہ ماموں وسیم بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اب وہ ہم میں نہیں رہا۔ یہ بات سنتے ہی ہم 3 افراد جو تھے ذہنی طور پر مفلوج ہو گئے، اور سب گروسری وہیں پر چھوڑ کر اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے، کیونکہ کسی طرح سے بھی ہمارا دل دماغ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ بات سچ ہو سکتی ہے۔ ابھی ہم اسی کشمکش میں تھے کہ موبائل کی دوبارہ بیل بجی، جو کہ ایک بہن کی کال اپنے بھائی کو تھی کہ میرا بیٹا فوت ہو چکا ہے، میری بیٹی کو اور میری بہن کو جتنا جلدی ہو سکے گاؤں بھیج دو، اور انہیں خبر نہ ہو کہ ایک کا بھائی اور دوسرے کا داماد اس دنیا میں نہیں رہا۔ اگر آپ بتا دو گے تو دور کا راستہ ہے، ختم ہی نہیں ہوگا، تو کوشش کرو کہ انہیں کوئی بھی جھوٹی بات بتا کر گاؤں کے لیے روانہ کر دو۔ یہ تھا سب سے مشکل مرحلہ ہمارے لیے، کیونکہ اس کے بعد ہم لوگوں نے فوراً جہاز کے ٹکٹ وغیرہ کرنے کی کوشش کی، جو کہ ناکام ہو گئے، کیونکہ ٹکٹ تو مل رہے تھے لیکن صبح 5 سے 6 بجے کے۔ اگر ہم ٹکٹ لے لیتے تو ہم بہت لیٹ ہو جاتے، اور وہاں پر جو جنازے کا ٹائم رکھا ہوا تھا وہ جمعے کی نماز کے ساتھ ہی تھا۔ بالا کوٹ جا رہے ہیں۔ اب تھا سب سے مین اور مشکل مرحلہ، وہ تھا بہن اور خالہ کو فون کرنا۔ تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے کال کی، مردوں کو کال کی کہ بھئی یہ بات ہو چکی ہے گاؤں میں، اور گھر کی جو لیڈیز ہیں ان کو آپ لوگوں نے ریڈی کرنا ہے، صرف یہ بات بولنی ہے کہ وہاں پر حادثہ ہو گیا ہے لیکن زخمی ہیں۔
اور بالکل نہیں بتانا کہ بھائی فوت ہو گیا ہے یا پھر داماد فوت ہو گیا ہے۔ آپ نے صرف یہ بات بتانی ہے کہ وسیم کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ زخمی ہے، تو امی جو ہے آپ لوگوں کو بلا رہی ہے۔ تو بس یہی بات سب نے مل کر کی اور اس طرح ہم لوگ نکل گئے اپنے سفر پر۔ افطاری کی، افطاری کے فوراً بعد ہم لوگ نکل گئے اور کسی بھی راستے میں ہم لوگوں نے گاڑی نہیں روکی، صرف سیری کرنے کے لیے ہم لوگوں نے گاڑی روکی اور لگاتار گاڑی چلاتے رہے۔ اور ابھی تک سفر بھی اچھا ہی گزر رہا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی تک ان دونوں کو نہیں پتہ تھا کہ یہ لوگ جہاں جانے والے ہیں وہاں پر ان کا بھائی جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے، لیکن کب تک۔ آخر ایک فون کال نے جو ہے سب پول کھول دیا اور اس طرح ایک بہن کو پتہ چل گیا کہ اس کا بھائی دنیا میں نہیں رہا، ایک خالہ کو پتہ چل گیا، ایک ساس کو پتہ چل گیا کہ اس کا داماد اس دنیا میں نہیں رہا اور اس کی بیٹی جو ہے وہ بیوہ ہو چکی ہے۔ یقین جانے یہ بات پتہ چلنے کے بعد جو ہے ہمارا سفر بہت مشکل ہو گیا، جو کہ گزر ہی نہیں رہا تھا۔ نہ خالہ چپ ہو رہی تھی اور نہ بہن بول رہی تھی، کیونکہ سنتے ہی بہن کی آواز جو ہے وہ بند ہو گئی تھی، اور جو خالہ تھی جو کہ سانس بھی تھی اس نے رونا شروع کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے یہ ایک چھوٹی بات نہیں تھی۔ اب تک ہم لوگ یہی کوشش کر رہے تھے کہ ان سے باتیں بھی کر رہے تھے، ویڈیو بنا رہے تھے تاکہ ان کے ذہن میں بھائی کو دیکھ لیا، ایک سانس نے اپنے داماد کو دیکھ لیا اور اس کے بعد جو ہے ان کو دفنایا گیا۔ لیکن یقین کریں مرنے کی ایج نہیں تھی مرنے والے کی، پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور تھا، کیا سوچ کے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کیا۔ اس کی ایج بھی بالکل 32 سال تھی، اس کی بیوی کی ایج 28 سال ہوگی، 2 چھوٹے چھوٹے بچے، ایک 6 سال کی بیٹی، ایک 4 سال کا بیٹا، اور اتنا خوبصورت وہ نوجوان، میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے باغ میں سے جیسے سب سے خوبصورت پھول چنا ہو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ روزے میں تھا، جمعہ کا دن تھا، رمضان کا مہینہ تھا، اور اتنی خوبصورت اس کی موت کہ مرنا ہر ایک نے ہے۔ اس کی موت اس طرح ہوئی ہے کہ لوگ حج عمرے پہ جا کر ایسی موت کے لیے دعائیں کریں۔ روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس بلایا، جمعے کے دن بلایا، مبارک مہینہ دیا، اور سب سے بڑی تاک رات تھی جو کہ 21 روزے کی تھی۔ اور شہیدوں میں اس طرح وہ بچہ جو ہے ہمارا شامل ہو گیا۔ اس نے اپنا وہ جہاں تو بنا لیا، لیکن پیچھے رہنے والے جو ہیں ان سب کو ساری زندگی کے لیے بہت بڑا دکھ دے گیا۔ میں آپ سب سے کہوں گی کہ اس ماں باپ کے لیے، اس کے بہن بھائیوں کے لیے، اس کی بیوی بچوں کے لیے دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا کرے، اور میں کوشش کروں گی کہ آخر میں اس کی چند تصویریں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اور آپ لوگ مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ یہ ایج تھی مرنے کی۔ بس میرے اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ میں تو بس دل سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کو اتنا صبر دے کہ اسے دیکھ کر اس کے ماں باپ کو صبر آ جائے، کیونکہ میں مانتی ہوں اگر اس کی بیوی پیچھے روتی رہے گی، اس کے بچے روتے رہیں گے، تو پھر اس کے ماں باپ جو ہیں وہ بہت زیادہ دکھی ہو جائیں گے۔ ہم نے بھی اپنے طور پر، ہماری بچی ہے، ہماری بیٹی ہے، ہم نے اسے سمجھایا ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے صبر دیا ہوا بھی ہے اور آگے بھی دے گا، اور اسی طریقے سے وہ خود کو سنبھالے گی تو اس کے ماں باپ بھی سنبھل جائیں گے، ورنہ ساری زندگی کا دکھ ہوگا، وہ دکھی رہے گی، اس کے ماں باپ اور زیادہ ٹوٹ جائیں گے۔ اور آپ سب بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس بچی کو صبر دے، اسے دیکھ کر اس کے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو صبر آ جائے گا۔ اس طرح ہم لوگ 3 سے 4 دن وہاں پر رہے اور پھر ہم کراچی کے لیے روانہ ہو گئے۔ کچھ لوگ وہاں پر رہ گئے اور کچھ واپس آ گئے، تو یہاں پر ہم لوگوں نے سوئم کیا۔ سوئم کے بعد جو ہے ہم لوگ
کراچی کے لیے نکل گئے۔ تو یہ اب ہمارا یہاں پر واپسی کا سفر جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے۔ اس وقت رات کے 9 بجے کا ٹائم ہے اور ہم کراچی کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ ہم خیر خیریت سے آتے وقت تو ہم لوگوں نے کہیں پر بھی گاڑی نہیں روکی، صرف سیری کے لیے گاڑی روکی تھی کیونکہ ہم لوگوں نے رستے میں بھی روزہ رکھا تھا، اور اب جاتے ہوئے آرام سے تھوڑا گاڑی بھی لے کے جائیں گے، سکون سے لے کے جائیں گے کیونکہ اب ہم نے گھر ہی جانا ہے۔ تو بس دعا کرتے ہوئے ہم لوگ یہاں سے روانہ ہو گئے تھے۔ اور میں نے یہ ویڈیو جتنی بھی بنائی ہے، میرا بالکل بھی مقصد نہیں تھا، نہ اس ٹائم ہم اس ذہنی طور پر ان سب چیزوں کے لیے تیار تھے، کیونکہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے میری نندیں بچیاں، ان کو پتہ تھا میں ولاگ بناتی ہوں، اگر میں اپنا کیمرہ آن نہیں کرتی تو ان کو شک ہو جاتا، یعنی کہ وہ شروع میں ہی بہت دکھی ہو جاتے اور ہمارا رستہ جو ہے وہ بہت مشکل سے کٹتا۔ اس وجہ سے میں وفے سے جو ہے اپنا کیمرہ آن کرتی تھی، ویڈیو بناتی تھی، لیکن جب میں نے ویڈیو بنا لی تو پھر میرا دل چاہا کہ میں یہ ساری باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ ایک ہفتے سے ہمارا ولاگ کیوں نہیں آ رہا تھا، ہم کتنے بڑے دکھ سے گزر رہے ہیں۔ اور اب میں یہ جو ویڈیو بنا رہی ہوں، یقین کریں جب ہم خوشی سے جاتے تھے، ہر سال جاتے تھے اور یہ نظارے دیکھنے کے لیے جاتے تھے، صرف اپنے ذہن کو فریش کرنے کے لیے جاتے تھے، لیکن اس بار ہمیں یہ رستے، یہ خوبصورت نظارے کسی بھی طرح سے ہمیں خوش نہیں کر رہے، اور ہم لوگ جو ہیں بہت دکھی دل سے ہم لوگ یہاں پر واپسی آ رہے ہیں۔ اور آپ سب سے درخواست ہے کہ اس فیملی کے لیے اور ہمارے حق میں دعا کریں کہ ہم اس بہت بڑے غم کو جو ہے آسانی سے برداشت کر سکیں، اور سب کے لیے اللہ آسانیاں فرمائے، اور اس فیملی کو صبر دے، اس ماں باپ کو صبر دے، اس بہن بھائی کو صبر دے، اس بیوی بچوں کو صبر دے جو اس بہت بڑے سانحہ سے گزر رہے ہیں۔ یہ ہے میرا آج کا ولاگ۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کو اچھا لگا یا نہیں لگا، کیونکہ یہ ولاگ میں بہت دکھی دل کے ساتھ بنا رہی ہوں، کیونکہ آپ ہماری فیملی ہو، مجھے لگا میں اپنا یہ ساری باتیں آپ لوگوں سے شیئر کروں تاکہ میرے دل کا بوجھ جو ہے وہ بھی ہلکا ہو سکے۔ اور یہ ہیں اس خوبصورت نوجوان بچے کی، ہمارے بھائی کی، جو کہ اب اس دنیا میں موجود نہیں رہا، اور یہ تصویریں پرانی نہیں ہیں، پچھلے سال کی ہیں جب ہم لوگ گھومنے گئے تھے، اور یہ ہمارے ساتھ ہر جگہ موجود تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے گھر والوں کو صبر عطا کرے۔ یقین کریں بالکل بھی زبان ساتھ نہیں دے رہی کہ ہم اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، یا پھر ہماری زبان یہ کہے کہ یہ شخص ہم میں موجود نہیں ہے۔ تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ پتہ نہیں آپ کو کیسا لگا ہوگا، کیونکہ یہ ولاگ میں نے بہت دکھی دل کے ساتھ بنایا ہے۔ تو اب میں چاہوں گی آپ سے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اوکے بائے، اللہ حافظ۔